امریکی صدر آج فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں زہرانہ دیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق زہرانہ کیبنٹ روم میں دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زہرانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات ہوگی۔ دورہ امریکہ کے دوران فیلڈ مارشل کے لیے شاندار استقبالیہ تقریب۔ واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے سپہ سالار کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاک فوج کی بہادری کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق سوم کی 11ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ وسطی اور شمالی اسرائیل پر 2 حملوں میں 30 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ تل ابیب میں سائرن بج گئے، شہری بنکرز میں جا چھپے۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام، 20 سے زائد گاڑیاں تباہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل تل ابیب اور یروشلم کی طرف داغے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایران نے تل ابیب کے علاقے نیو زیدیک سے شہریوں کے انخلاء کی وارننگ جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل کے خلاف فرسٹ جنریشن فتح میزائل استعمال کیے گئے۔ تہران میں اسرائیلی جنگی طیاروں کے حملے جاری، شہر کے کئی حصوں میں دھماکوں کی آوازیں۔ تہران میں خضر میزائل پروڈکشن کمپلیکس، آئل ریفائنریز اور میزائل لانچرز اور امام حسین یونیورسٹی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے تہران کے ڈسٹرکٹ 18 سے 4 لاکھ سے زائد شہریوں کو انخلاء کی وارننگ جاری کر دی۔ ہمارا صبر ختم ہو رہا ہے، ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر وارننگ، کہا جانتے ہیں ایرانی سپریم لیڈر کہاں ہیں۔ آیت اللہ خامنائی بہت آسان ہدف، لیکن فی الحال انہیں مارنے نہیں جا رہے۔ ایران کی فضائی حدود پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ G7 سمٹ ادھوری چھوڑنے کے بعد واشنگٹن پہنچنے پر بولے، جوہری مسئلے کا حقیقی خاتمہ جنگ بندی سے بہتر ہے۔ امریکی صدر کی زیر صدارت قومی سلامتی کا اجلاس، میٹنگ سچویشن روم میں ہوئی۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ہم صہیونیوں کے ساتھ کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا 2 ٹوک پیغام، کہا دہشت گرد صہیونی وجود سے سختی سے نمٹا جانا چاہیے۔ امریکی شہری کسی بھی صورت ایران اور عراق کا سفر نہ کریں، امریکی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی شہریوں کی مدد کے لیے مڈل ایسٹ ٹاسک فورس قائم کر دی۔ امریکی عوام کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی جاری، PIA کی پہلی خصوصی پرواز اسلام آباد پہنچ گئی۔ ترجمان PIA کے مطابق اشخاباد سے 107 مسافر وطن واپس پہنچے۔ پاکستان نے غزہ کی صورتحال کو انسانیت کے ضمیر پر دھبا قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا غزہ میں 55,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں فوری غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی ناگزیر ہے۔ اور کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں شاپنگ مال میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ کی 11 گاڑیوں اور 2 اسنارکلز نے آگ پر قابو پا لیا۔ کولنگ جاری۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ شاپنگ مال کی چھت پر لگی، جس نے عمارت کو لپیٹ میں لے لیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی صدر آج فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں زہرانہ دیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق زہرانہ کیبنٹ روم میں دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زہرانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات ہوگی۔ دورہ امریکہ کے دوران فیلڈ مارشل کے لیے شاندار استقبالیہ تقریب۔ واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے سپہ سالار کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاک فوج کی بہادری کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق سوم کی 11ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ وسطی اور شمالی اسرائیل پر 2 حملوں میں 30 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ تل ابیب میں سائرن بج گئے، شہری بنکرز میں جا چھپے۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام، 20 سے زائد گاڑیاں تباہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل تل ابیب اور یروشلم کی طرف داغے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایران نے تل ابیب کے علاقے نیو زیدیک سے شہریوں کے انخلاء کی وارننگ جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل کے خلاف فرسٹ جنریشن فتح میزائل استعمال کیے گئے۔
تہران میں اسرائیلی جنگی طیاروں کے حملے جاری، شہر کے کئی حصوں میں دھماکوں کی آوازیں۔ تہران میں خضر میزائل پروڈکشن کمپلیکس، آئل ریفائنریز اور میزائل لانچرز اور امام حسین یونیورسٹی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے تہران کے ڈسٹرکٹ 18 سے 4 لاکھ سے زائد شہریوں کو انخلا کی وارننگ جاری کر دی۔ ہمارا صبر ختم ہو رہا ہے، ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر وارننگ۔ کہا جانتے ہیں ایرانی سپریم لیڈر کہاں ہیں؟ آیت اللہ خامنائی بہت آسان ہدف، لیکن فی الحال انہیں مارنے نہیں جا رہے۔ ایران کی فضائی حدود پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ G7 سمٹ ادھوری چھوڑنے کے بعد واشنگٹن پہنچنے پر بولے، جوہری مسئلے کا حقیقی خاتمہ جنگ بندی سے بہتر ہے۔ امریکی صدر کی زیر صدارت قومی سلامتی کا اجلاس، میٹنگ سچویشن روم میں ہوئی۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ہم صہیونیوں کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا دو ٹوک پیغام۔ کہا دہشت گرد صہیونی وجود سے سختی سے نمٹا جانا چاہیے۔ امریکی شہری کسی بھی صورت ایران اور عراق کا سفر نہ کریں، امریکی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی شہریوں کی مدد کے لیے مڈل ایسٹ ٹاسک فورس قائم کر دی۔ امریکی عوام کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی جاری، PIA کی پہلی خصوصی پرواز اسلام آباد پہنچ گئی۔ ترجمان PIA کے مطابق اشخاباد سے 107 مسافر وطن واپس پہنچے۔ پاکستان نے غزہ کی صورتحال کو انسانیت کے ضمیر پر دھبا قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا جنرل اسمبلی سے خطاب۔ کہا غزہ میں 55,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، غزہ میں فوری غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی ناگزیر ہے۔ اور کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں شاپنگ مال میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ کی 11 گاڑیوں اور 2 اسنارکلز نے آگ پر قابو پا لیا۔ کولنگ جاری، ریسکیو حکام کے مطابق آگ شاپنگ مال کی چھت پر لگی جس نے عمارت کو لپیٹ میں لے لیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی صدر آج فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں زہرانہ دیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق زہرانہ کیبنٹ روم میں دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زہرانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات ہوگی۔ دورہ امریکہ کے دوران فیلڈ مارشل کے لیے شاندار استقبالیہ تقریب۔ واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے سپہ سالار کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاک فوج کی بہادری کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق سوم کی 11ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ وسطی اور شمالی اسرائیل پر 2 حملوں میں 30 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ تل ابیب میں سائرن بج گئے، شہری بنکرز میں جا چھپے۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام، 20 سے زائد گاڑیاں تباہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل تل ابیب اور یروشلم کی طرف داغے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایران نے تل ابیب کے علاقے نیو زیدیک سے شہریوں کے انخلا کی وارننگ جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل کے خلاف فرسٹ جنریشن فتح میزائل استعمال کیے گئے۔ تہران میں اسرائیلی جنگی طیاروں کے حملے جاری، شہر کے کئی حصوں میں دھماکوں کی آوازیں۔ تہران میں خضر میزائل پروڈکشن کمپلیکس، آئل ریفائنریز اور میزائل لانچرز اور امام حسین یونیورسٹی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے تہران کے ڈسٹرکٹ 18 سے 4 لاکھ سے زائد شہریوں کو انخلا کی وارننگ جاری کر دی۔ ہمارا صبر ختم ہو رہا ہے، ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر وارننگ۔ کہا جانتے ہیں ایرانی سپریم لیڈر کہاں ہیں؟ آیت اللہ خامنائی بہت آسان ہدف، لیکن فی الحال انہیں مارنے نہیں جا رہے۔ ایران کی فضائی حدود پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ G7 سمٹ ادھوری چھوڑنے کے بعد واشنگٹن پہنچنے پر بولے، جوہری مسئلے کا حقیقی خاتمہ جنگ بندی سے بہتر ہے۔ امریکی صدر کی زیر صدارت قومی سلامتی کا اجلاس، میٹنگ سچویشن روم میں ہوئی۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔
ہم صہیونیوں کے ساتھ کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا دو ٹوک پیغام، کہا دہشت گرد صہیونی وجود سے سختی سے نمٹا جانا چاہیے۔ امریکی شہری کسی بھی صورت ایران اور عراق کا سفر نہ کریں، امریکی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی شہریوں کی مدد کے لیے مڈل ایسٹ ٹاسک فورس قائم کر دی، امریکی عوام کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی جاری، پی آئی اے کی پہلی خصوصی پرواز اسلام آباد پہنچ گئی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق اشخاباد سے 107 مسافر وطن واپس پہنچے۔ پاکستان نے غزہ کی صورتحال کو انسانیت کے ضمیر پر دھبا قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا غزہ میں 55,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، غزہ میں فوری غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی ناگزیر ہے۔ اور کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں شاپنگ مال میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ کی 11 گاڑیوں اور 2 اسنارکلز نے آگ پر قابو پا لیا، کولنگ جاری۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ شاپنگ مال کی چھت پر لگی جس نے عمارت کو لپیٹ میں لے لیا، واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔